میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں تاکہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو کتابیں دی، صحیفے دیے، بالآخر قرآن دیا، اور پھر ان صحیفوں اور قرآن کی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو اتارا۔ آخر میں آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور یہ قرآن آپ پر نازل فرمایا، اور اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو احکامات دے دیے ہیں، پیغام دے دیے ہیں، کس طرح قرآن پڑھنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے، قرآن کے اندر بیان کیے گئے جو احکام ہیں کس طرح سے ان پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، کن چیزوں کو حلال رکھا گیا ہے۔ جب یہ چیز نازل ہو گئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو ترتیب سے کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کو بھی فتح کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی ہے، بیاہ بھی کی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان میں بھی سمجھایا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہے کہ جہاں پر اس قرآن، اس حدیث کے اندر غور و فکر کرنے والوں کی ایک جماعت ہوگی، کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئیں گے تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس قرآن اور حدیث کو سمجھے اور سمجھ کر کے پھر اللہ کے بتائے گئے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا جس کا نام صفہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صفہ پر مدرسہ قائم فرمایا، اور وہاں پر چند غریب اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آنے والے صحابہ کو جمع فرمایا۔ وہ صحابہ کی جماعت وہ تھی کہ جو قرآن اور احادیث کے اندر غور و فکر کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور آپ کو بحیثیت معلم تسلیم کر کے، استاذ تسلیم کر کے وہاں سے قرآن و حدیث پڑھتی اور پھر امت تک پہنچانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت مقرر کی، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ مدرسے کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قائم چلی آ رہی ہے۔ آج بھی برابر قرآن اور احادیث کے اندر غور و فکر کرنے والی ایک جماعت اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھتی ہے اور پھر لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرتی۔ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا غلبہ ہوا اور انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا اور بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، قیدوں کے اندر بند کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس کے اندر تمام ہندوستانی شریک تھے، کسی ایک مذہب کا خاص نہیں، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہندوستانی جو تھا، انگریزوں نے بہت بڑی تعداد میں ایسے ہندوستانیوں کو کہ جو اپنے ملک کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے تھے اور جن کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمارے ملک کو غلام بنا لیا گیا، انگریزوں نے بڑی تعداد میں ان کو ہلاک کر دیا۔ کئی ہزار علماء کو
ہندوستان سے پھانسی دے کر کے اور قید کر کے ان کو ختم کر دیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر جو اگلی نسل آ رہی تھی اس کو انگریزوں نے ذہنی غلام بنانے کی تیاری کر لی۔ ان کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، وہ تو یہ دیکھ کر کے بڑے ہو رہے تھے کہ انگریز ہمارے حکمراں ہیں، انگریز ہمارے اوپر حکومت کرنے والے ہیں، وہی ہماری حکومت چلاتے ہیں، ہمیں ان کی بات مان کر کے چلنا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے چند اللہ والوں نے کھڑے ہو کر جب اس چیز کو محسوس کیا کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد ختم ہوتی جا رہی ہے اور ختم ہو گئی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اپنے ملک کو لے کر کے جذبہ ہو اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ ہو اور جذبہ جہاد ہو اور انگریزوں سے جنگ کر کے اپنے ملک کو آزاد کرایا جائے۔ جب یہ تعداد کو ختم ہوتے ہوئے ہمارے چند درویش اللہ والوں نے دیکھا، جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بہت سارے ساتھی ہیں، تو تنے تنہا ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اس طرح کے افراد تیار ہوں کہ جن کے اندر وطن کی محبت ہو اور اپنے وطن کو آزاد کرانے کا جذبہ ہو اور وہ اپنے رنگ اور نسل کے اعتبار سے ایمانی۔ تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اور پھر جگہ جگہ پر ہمارے علماء نے تحریکیں چلائیں اور جگہ جگہ پر مدرسوں کو قائم کیا تاکہ اس ملک کو انگریزوں سے چھٹکارا دلایا جا سکے اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ کیونکہ اگر علماء نہ رہے، حرام اور حلال بتانے والے نہ رہے، تو پھر آنے والی نسل ایمان پر قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس طرح سے تمام ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر مدارس قائم ہوئے۔ اسی وقت کا ایک مدرسہ جو ہمارا اشاعت علوم مانیہ والا ہے، وہ بھی اسی وقت کا قائم ہویا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں وہی مدرسہ بہت پرانا ہے، وہی انگریزوں کے زمانے کا مدرسہ تھا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کی تحریک ڈالی تاکہ ہم لوگ اپنے وطن کو آزاد کرا سکیں۔ تو اس کی اصل بنیاد تو میں نے آپ کو سمجھائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفہ پر مدرسے کی بنیاد ڈالی، تو تمام مدرسوں کی نسبت وہیں سے جڑی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ ساری ابتدائی بات سمجھ لینے کے بعد، کہ ہم لوگ مدرسوں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ دراصل انسان کا مزاج آج کل یہ بن گیا ہے، اور خاص طور سے جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، کہ دیکھی ہوئی چیزوں پر ہم یقین کرنے لگے ہیں۔ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سچی ہے، باقی چیز تو افسانے ہیں۔ انسان 1,00,000 روپے کسی آدمی کو دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پھر اس کاروبار میں وہ پیسے کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے، سامان بیچتا ہے، سامان خریدتا ہے، بیچتا ہے، دیتا ہے، تو اسے دیکھتا ہے کہ میرے 1,00,000 روپے اب اوپر کو بڑھ رہے ہیں۔ میں نے 1,00,000 سے کام شروع کیا تھا، اب میرا کام یہ 2,00,000 روپے کا ہو گیا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جو ظاہر فائدے ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، لیکن باطنی فائدے کی طرف ہماری نظر کم جاتی ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ مدرسے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس میں تو مولانا پڑھ رہے ہیں اور جو محتمم اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا مدرسہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ تو ان لوگوں کا مدرسہ ہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بس ہمیں تو رمضان میں اگر اعلان لگا دیا جائے گا کہ بھئی مدرسے ہیں، ثواب کا کام ہے، اس کے لیے چندہ دے دو، تو ہم تو دے دیں گے، بس ختم۔ اگر اتنا تعلق سمجھو گے تو تم کبھی مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکو۔ مدرسہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ غور کریے کہ کیا ہر ایمان والے کو نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہر ایمان والے کو نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ کیا ہر ایمان والے کو یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ جب اس کے گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا ہو؟
کہاں سے آئیں گے یہ لوگ؟ ایک مثال سمجھیے، ٹائلز بنانے کی ایک فیکٹری ہے، آٹا بنانے کی ایک فیکٹری ہے، وہاں سے آٹا نکل کر کے آ رہا ہے، وہاں سے ٹائلز بن کر کے آ رہی ہیں، ہم اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، آٹا آ رہا ہے، ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ فیکٹری سے ہمارا کیا لینا دینا، ٹائلز بنانے والوں سے ہمارا کیا لینا دینا، وہ تباہ ہو رہی ہیں ہو جاؤ، وہ بند ہو رہی ہیں ہو جاؤ، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، تو میرے بھائی یہ بتاؤ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹائلز بنانے کی فیکٹری بند ہو گئی تو تمہیں اب ٹائلز مل سکیں گی؟ گھروں میں لگا سکو گے؟ آٹا بنانے کی فیکٹری ختم ہو گئی، گیہوں اگانے کی زمین اگر ختم ہو گئی تو کیا پھر تمہیں گیہوں مل سکیں گے؟ کیا پھر تمہیں آٹا مل سکے گا؟ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے جس جگہ سے ان کی پیداوار ہو رہی ہے اس زمین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جس فیکٹری سے آٹا بن کر کے آ رہا ہے اس فیکٹری کی حفاظت ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے وہ جگہیں کہ جہاں سے ہمارے روحانی امام نکل کر کے آ رہے ہیں، جہاں سے ہمیں اسلام سمجھانے والے نکل کر کے آ رہے ہیں، اگر وہ مدارس بند ہو جائیں، اگر اس مدرسوں کا ان مدارس کا ہم تعاون کرنا بند کر دیں، ہم سوچیں ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا، تو پھر یاد رکھیے کہ آنے والی نسل ایمان پر باقی رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ایک بات اور سنیے، یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ تنہا ہم یہ سمجھ لیں یہ علماء کا کام ہے، ان کا اپنا کام چل رہا ہے، ان کے گھر چل رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا کہ اگر مسلمان مدرسوں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے اور اگر ان علماء نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان مدرسوں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے اور یہ مدرسوں کے تعاون کرنے کو بار سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ان علماء نے یہ سمجھ لیا کہ جب یہ لوگ ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے اور انہوں نے مدرسوں کو تالا لگا کر کے بند کر دیا، تو ان علماء کو کاروبار مل جائے گا، کوئی بھی پھل کا ٹھیلا لگا لے گا، جس طرح آپ کام کرتے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، جس طرح آپ کے اندر طاقت ہے علماء کے اندر بھی طاقت ہے، وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تم چنائی کا کام کر سکتے ہو، علماء بھی چند دن کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ تم تجارت کر سکتے ہو، علماء بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ تم شو روم کھول سکتے ہو، علماء بھی کھول سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، آنے والی نسل چند سالوں کے بعد میں جو تمہاری نسل آئے گی وہ یہودی بنے گی، نصرانی بنے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اس لیے سمجھو کہ یہ علماء، یہ مدارس ہماری ضرورت ہیں، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اسلام کے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ آج بہت سارے چند لوگ نابلد، جن کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسہ کس کام کا، کس چیز کا نام ہے، کیا کام یہاں سے ہو رہا ہے، وہ بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں، کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے انہوں نے، مولوی مزے مار رہے ہیں۔ مولوی مزہ مار رہے ہیں تو پھر تم اپنے بچوں کو مولوی بنانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ بعض لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بناؤ تو کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، تنخواہ کتنی ہوتی ہے ان کی، عالم بنانے سے فائدہ کیا بابا، گھر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ علماء کہ کھا بہت رہے ہیں، اپنا بنانے کا نمبر آیا تو بات یہ آتی ہے کھائیں گے کہاں سے، اور جب دوسرے علماء کو جو علماء بنے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو کھا بہت رہے ہیں، پیٹ بڑے موٹے ہوتے ہیں مولاناؤں کے۔ یہ اس طرح کی باتیں، یہ باتیں غیروں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں اور ہمارے لوگ ان کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت اور قلوں کے ذریعے کی طرف سے بدزن کرنے والے کام ہیں۔ اس طرح کی خرافاتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدارس علماء کی نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ آج آپ بات سن رہے ہیں، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی جمعہ میں آپ کو بات بتائی ہے، ہر جمعے کو دین کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر میں مدرسے سے نہ جڑا ہوا ہوتا، اگر مجھے مدرسے نے تیار نہ کیا ہوا ہوتا تو میں آپ کو دین کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ ہر جمعے کو بیٹھ کر کے باتیں سن رہے ہیں، آپ ہر جمعے کو بیٹھ کر کے حرام اور حلال کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ مدرسے کی دین ہے،
اگر مدرسے نہ ہو تو کوئی انسان اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا کہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ خنزیر کھا رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے، وہ بیاج کھا رہا ہے، اسے کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. چند سالوں کے بعد بے لگام زندگی ہو جائے گی. اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں سے ہمیں کیا لینا دینا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والے تو مانگتے رہتے ہیں، ان کا کام نہیں مانگنا دینا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے اندر تو بس مانگنے دھامنے کا کام ہے. ایسے ایسے ضرورت مند بچے، ایسے ایسے غریبوں کے بچے کہ جن کی کوئی کفالت کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہم سب لوگوں کے چھوٹے موٹے تعاون سے 10 20 50 روپے کا چندہ ہو کر کے وہ لوگ پڑھ جاتے ہیں، وہ لوگ بہترین بن جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں. جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اس کے بعد میں لاک ڈاؤن کھلا تو 2 3 مہینے اپنے بچوں کو پالنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. جب مدرسہ کھلا تو کئی اس طرح کے لوگ تھے کہ جنہوں نے فون کر کر کے یہ کہا، مفتی صاحب اللہ کے واسطے ہمارے بچوں کو لے لو، ہمارے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، 3 مہینے سے ہم اپنے گھر میں کیسے کھا پی کر چلا رہے ہیں، بس بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کسی طریقے سے مدرسہ کھل جائے تو ان بچوں کو وہاں بلا لو تاکہ ایک بچے کا بوجھ تو ہمارے اوپر سے کم ہو جائے. ایسے ایسے لوگ مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ابھی بھی کتنے بچے ایسے ہیں میرے پاس میں بھی اور مدرسوں میں بھی پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو یتیم ہو جاتے ہیں. ابھی ایک بچہ ہے پڑھ رہا ہے، اس کے 4 بہن ہیں، سب سے چھوٹا اتنا بڑا بھائی ہے وہ حافظ ہے. 20-25 دن پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، نہ اس کا کوئی تاؤ چاچا بھی نہیں ہے شاید. اس کی والدہ اکیلی ہیں جو محنت کرتی تھی، کھیتوں میں جا کر کے مزدوری کر کے پیسے کما لیتی تھی، اپنے بچوں کا گھر چلاتی تھی. اب وہ بھی عدت میں ہے. ایسے ایسے بچوں کو مدرسے میں پالا جاتا ہے بھائی. اور یہ ایک نہیں، جب جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا. کمی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چندہ تو دے دیتے ہیں لیکن مدرسوں میں جا کر کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. ایسے ایسے ضرورت مند لوگوں کو، ایسے ایسے ضرورت مند بچوں کو آپ کے قیمتی حلال پیسوں سے لے کر کے علم دین پڑھا کر کے ان کو قوم کا رہبر بنا دیا جاتا ہے اور قوم کے درمیان بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے انہیں بلاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ تم اللہ کے دین پر آ جاؤ. یہ ہیں مدرسے جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہماری زبان پر آتا ہے، وہ جو ہمارے من میں آتا ہے وہ اپنی زبان سے نکال کر کے اور کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مدرسے ہماری ضرورت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا تکفل کریں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے باہر بھی جب جب ضرورت پڑے، جیسے جیسے ضرورت پڑے، مدرسوں کا خیال کرتے رہنا چاہیے. کبھی اگر ہو سکے تو آٹا بھیج دینا چاہیے، کبھی ہو سکے تو ریفائنڈ بھیج دینا چاہیے، کبھی ہو سکے تو مسالے بھیج دینے چاہیے، اور کبھی ہو سکے تو پیسے لے کر کے پہنچ جانا چاہیے کہ کچھ غریب بچے ہوں تو آپ ان کو ہماری طرف سے کپڑے بنا دیں، ان کو دوسرے ان کی ضروریات کے سامان آپ ہماری طرف سے مہیا کرا دیں. جب تک امت مسلمہ کے اندر یہ درد پیدا نہیں ہوگا تو یقین جانیے کہ مدرسوں کا جو کام ہے وہ دھیرے دھیرے تنزلی کی طرف چلتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آنے والی نسلیں ہماری دین سے بالکل دور ہو جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی حفاظت کے قلعے یہ ہمارے مدارس ہیں. ان کا تعاون کرنا، ان کے اندر امداد کرنا، ان میں چندہ دینا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری ملی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان سے بے روی برتی اور ہم نے ان کو یوں ہی سمجھا کہ ہوگا جس کا کام ہوگا، تو آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ مصلی پر امام کھڑا ہونے کو نہیں ملے گا آپ کو. جنازے رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ آئیے بھائی کوئی نماز پڑھا دو. نماز پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جنوری کے مہینے میں پسینے نکل جاتے ہیں. جنازے کی نماز کسی کو پہلی دفعہ پڑھانے کے لیے کھڑا کر دو، سردی پڑ رہی ہوگی، سارے کپڑے اتار دینا اور بعد میں چیک کرنا کہ پسینے میں نہایا ہوا ہوگا. ممبر پر بیٹھ کر بولنا آسان نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ دیکھو مفتی صاحب تو تھوڑا ایسے بولتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی ایسے بول دیں گے، لیکن جب یہاں آ کر کے بیٹھیں گے نا تو الفاظ گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ذہن میں کہاں سے آئیں گے الفاظ. یہ تو مدارس کی دین ہے کہ جو اللہ کا فضل ہے اور ان علماء کا
اور ان مدرسوں کے ذمہ داروں کا احسان ہے کہ یہ خوب بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے ہماری کڑوی کثیری سن کر کے بہت سی دفعہ تو لتاڑ دیتے ہیں ہم لوگ. بیچارہ کوئی مدرسے کا آدمی آیا, اس کو الٹی سیدھی سنا دی, تمہارا یہی کام رہ گیا کھانے پینے کا, تمہارا کام ہی کیا ہے, کر کیا رکھا ہے تم نے, مزے مار رہے ہو تم. پھر بھی بیچارے ہماری کڑوی کثیری سن کر کے پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں امید لگا کر کے, چلو بھائی کوئی بات نہیں, اس نے کہہ دیا دوسرا اللہ کا بندہ دے دے. ہمت نہیں ہارتے ہیں ہم لوگوں سے مانگ کر, ہماری الٹی سیدھی سن کر کے پھر بھی ہمارے لیے قوم کے رہبر تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو کہ جو مدرسوں کی ذمہ داری کو اٹھا کر کے مدرسوں کو چلاتے ہیں. ایک گھر چلانا ہم سے مشکل ہے اور وہ 100 200 2 ہزار 3 ہزار بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے ان کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.